شریعت نے صرف حالت حیض میں بیوی سے مجامعت کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے سوا باقی حالات میں اگر عورت کی صحت اجازت دیتی ہو تو جمع کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حالت حمل میں کیا جانے والا جمع پیٹ میں موجود بچے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حاملہ عورتوں کے بارے میں جو لونڈیاں بن کر آتی تھی اہل اسلام کو حکم دیا کہ ان سے جمع نہ کیا جائے جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے لیں، کیونکہ جمع کرنے سے اس پیٹ کے اندر موجود بچے کی نشو و نما میں دوران حمل جمع کرنے والے کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ نہ تو اس مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، کیونکہ اصل نطفہ اس مسلمان کا نہیں بلکہ کسی کافر کا ہے جس کے عقد میں وہ لونڈی پہلے رہی، اور نہ ہی وہ بچہ غلام بن سکتا ہے کیونکہ اس مسلمان کا نطفہ بھی اس کی نشو و نما میں شامل ہو چکا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی لونڈی کو دیکھا جس کا بچے کو جنم دینے کا وقت قریب تھا، تو فرمایا شاید کہ اس کا مالک اس سے جمع کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لعنت کروں جو اس کے ساتھ اس کی قبر تک پہنچے۔ وہ اسے کیسے وارث بنائے گا جب کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور اسے کیسے غلام بنائے گا جب کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا رویفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے دن ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی کسی دوسرے کی کھیتی کو پلائے، یعنی دوسرے مرد سے حاملہ عورت کے ساتھ جمع کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ جمع کرے حتیٰ کہ استبراء کر لے، یعنی یا تو اسے حیض آ جائے یا اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کو جنم دے لے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران حمل جمع کرنے سے بچے کی جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے اور اس کی خلقت کے نقائص ختم ہوتے ہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح کھیتی کو پانی لگانے سے فصل سرسبز و شاداب ہوتی ہے، لہٰذا دوران حمل اپنی بیوی سے جمع کرنا معیوب نہیں بلکہ مستحسن امر ہے، اور یہ پیٹ کے اندر بچے کے لیے مفید بھی ہے۔ اس سے علم طب کا یہ مسئلہ بھی نکھر کر سامنے آتا ہے کہ حمل کی حالت میں مرد کے پانی کی رحم تک رسائی رہتی ہے اور وہ بچے کی نشو و نما میں معاون ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے سے حاملہ لونڈیوں سے جمع کرنا حرام ہے جب تک ان کا حمل واضح نہ ہو جائے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فتویٰ میں علامہ محمد یوسف بنوری لکھتے ہیں کہ حالت حمل میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ حمل کے 7ویں، 8ویں، 9ویں ماہ میں بھی مباشرت درست ہے، البتہ اس حالت میں طبی اعتبار سے کسی قسم کے نقصان کا خدشہ ہو تو پرہیز کرنا چاہیے۔ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا شرعاً جائز ہے، بلکہ فقہ نے لکھا ہے کہ حالت حمل میں ہم بستری کرنے سے بچے کے بال بڑھتے ہیں اور اس کی بینائی اور سماعت بھی تیز ہوتی ہے، لہذا حمل کے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں مہینے سمیت کسی بھی مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوران حمل ہم بستری سے بچے کی سماعت و بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کی صراحت اپنی اس حدیث میں کی ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیتی اس سے پھلتی پھولتی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔